سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور ہم نے آپ علیہ السلام کو ناواقف پایا تو راستہ دکھا دیا۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ ضالًا استعمال ہوا ہے یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا پہلا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ گمراہی بھی ہوتا ہے اگرچہ، لیکن زیادہ مناسب ترجمہ جو اس کا ہوتا ہے وہ ناواقف ہونا اور بے خبر ہونا ہوتا ہے، کیونکہ یہی لفظ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَضِلُّ بِي وَلَا يَنسَى، کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھ سے بے خبر بھی نہیں ہے اور میرے اللہ مجھے بھولے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یضل کا ترجمہ اللہ پاک کی ذات کے لیے یہ تو نہیں کریں گے کہ میرے اللہ نے مجھے گمراہ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہ اللہ پاک جو ہیں میرے حالات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ پھر ضالن کا دوسرا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے ذہنی طور پر بھٹک جانا، یعنی کہ آپ صحیح راستے سے تھوڑا سا بھی اگر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ضال ہو گیا ہے، یعنی کہ بھٹک گیا ہے۔ یہ لفظ جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹوں نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ ضلال مبین میں ہیں، یعنی کہ آپ یوسف علیہ السلام کی محبت کے معاملے میں ان کی طرف بہت زیادہ جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے آپ کو ضلال کیوں کہا ہے کہ گویا کہ آپ محبت کے معاملے میں ایک طرف کو جو ہے وہ جھک گئے ہیں۔ پھر لفظ ضالن کا جو تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ صحیح راستے سے بھٹک جانا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھٹکنا ہوتا ہے یہ عموماً کسی مغالطے کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا صحیح ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک میں یہی لفظ کس قوم کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ نصارہ کی قوم کے لیے، کہ نصارہ لوگ جو تھے وہ غلط نیت والے نہیں تھے، بس ان کو ڈائریکشن صحیح نہیں ملی، انہیں یہ مغالطہ لگ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ پاک سے کیا دعا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مغضوب میں سے بھی مت کرنا، ظالم میں سے بھی مت کرنا، اور راج کول کے مطابق مغضوب یہودیوں کی قوم ہے اور ظالم جو ہے وہ نصارہ کی قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہ جن کی سوچیں صحیح تھیں اور جن کی نیتیں بھی صاف تھیں مگر انہیں راستہ صحیح نہ مل سکا اور وہ بھٹک گئے۔ لہٰذا یہ بہت اہم معنی ہے کہ یہاں پہ انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی سوچ صحیح بھی ہوتی ہے مگر اس کے باوجود جو ہے آپ کو ڈائریکشن صحیح نہیں ملتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان بعض اوقات بہت سارے کام جنہیں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک نیکیاں شمار ہی نہیں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل کام جو ہوتا ہے ایسے شخص کی اصلاح کرنا ہوتا ہے جو کہ غلط کام کو بھی عبادت سمجھ کے کر رہا ہو یا صحیح سمجھ کے کر رہا ہو۔ لہٰذا وہ تو اپنی نیت میں ٹھیک ہے، اور آج ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے دنیاوی معاملہ ہے یا دینی معاملہ ہے، ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں مگر اللہ کی نظر میں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ تو پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے بہترین معاملہ جو قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیوں ہر نماز میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ بتا دیں جو آپ کی نظر میں بھی ٹھیک ہو اور جو منزل تک پہنچانے والا راستہ ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بہت ساری دعائیں جن میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہم اغفر لی واختر لی، کہ اللہ پاک مجھ سے وہی چیز پسند کروانا کہ جو میرے حق میں بہتر ہو اور وہ جو آپ کے نزدیک بھی اچھی ہو۔ لہٰذا یہ معنی پڑھتے ہوئے انسان بہت ڈر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں تو اچھی سوچ سے یہ کام کر رہا ہوں، اچھی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں مگر مجھے ڈائریکشن اور راستہ بھی صحیح ملنا چاہیے۔ پھر ضالن کا عربی زبان میں جو چوتھا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ وسیع صحرا ہو اور وہاں پہ اگر ایک اکیلا درخت ہو تو اس ایک اکیلے درخت کو جو ہے وہ ضالن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صحرا میں وہ درخت واحد ایک ایسی علامت ہے جس سے دیکھ کر مسافر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صحرا کی کس سمت میں جانا ہے، دائیں طرف جانا ہے، بائیں طرف جانا ہے یا اسٹریٹ جانا ہے۔ تو گویا کہ وہ اکیلا درخت ایسا ہے جو اس وسیع صحرا میں ایک مسافر کو بھٹکنے سے بچا لیتا ہے، لہٰذا اس لیے اس کو بھی ضالن کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام اس لفظ کا جو ربط نبی علیہ السلام کی ذات علی کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کل انسانیت کے صحرا میں ایک اکیلا درخت ہے، کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ ہونے سے اور بھٹکنے سے بچا رہا ہے، اور وہ اکیلے درخت اور وہ اکیلی شخصیت ایسی ہے جو لوگوں کو ڈائریکشن بتاتی ہے، سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ پھر ضالن کا جو پانچواں معنی بیان کیا جاتا ہے وہ قوم کے سردار سے بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قوم کے سردار سے بات کرتے ہیں مگر مخاطب جو ہوتی ہے وہ قوم ہوتی ہے۔ پھر ضالن کا جو چھٹا معنی بیان کیا جاتا ہے جو بہت ہی خوبصورت معنی ہے وہ ہے گم ہو جانا، کھو جانا۔ عربی زبان میں جب دودھ کو پانی میں ملا دیا جاتا ہے تو دودھ کا رنگ جو ہے وہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے ظل الماء فی اللبن، کہ پانی جو ہے وہ دودھ میں گم ہو گیا ہے۔
مفسر کرام اس معنی کو بہت ہی خوبصورت بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں، آپ علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے، مالی سپورٹ آپ کو اپنی بیوی سے مل جاتی ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے اندر جو ہے ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس انسان کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہوں، وہ ایک تخلیقی صلاحیتوں کا انسان ہو اور اس کے اندر روحانیت بھی ہو، تو کیا وہ ایک عام سی زندگی گزارے گا؟ اب اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے سارے معاملات سیٹلڈ ہو گئے ہیں، بیوی آپ کو وفادار مل گئی ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کو کس چیز کی تلاش ہے؟ کون سی فکر ہے آپ کے اندر؟ ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ ایک عام کیجول زندگی نہیں گزارتے ہیں کہ صرف ہم کھائیں پئیں اور بچے پیدا کریں اور دنیا سے چلے جائیں۔ وہ لازماً سوچتے ہیں کہ میں اپنے معاشرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اپنی ذات سے لوگوں کو کیا نفع دے سکتا ہوں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بڑی ہلچل ہوتی ہے، کبھی وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سماجی سرگرمیوں میں ہوتے ہیں، کبھی اصلاحی سرگرمیوں میں ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک عام انسان ایسا ہے جو اپنے اندر کی تخلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے جو ہے ایک عام زندگی گزارنے کے اوپر متفق نہیں ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر صلاحیتوں والا کون تھا اور روحانیت کی پیک کے اوپر کون تھا؟ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی علیہ السلام ایک عام سی زندگی گزارتے؟ لہٰذا آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، زندہ بچیوں کو جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا ہے، سود ہے، شراب ہے، ظلم ہے، تو کیا آپ علیہ السلام اس سارے ماحول میں محض ایک اپنی فیملی کو لے کے زندگی گزار لیتے؟ یہ ناممکن بات تھی۔ تو وہ جو نبی علیہ السلام کی فکر کا دور تھا اور آپ کے تفکر کا دور تھا، اس کو جو ہے وہ اس زوال سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی آپ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، مگر آپ کو بھی ایک ڈائریکشن چاہیے تھی، آپ کو بھی ایک راستہ چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ نبی آپ اپنی سوچوں میں گم تھے، تو ہم نے پھر آپ کو وحی دی، آپ کو قرآن دیا، زندگی کا ایک مقصد دیا، ایک راستہ دیا کہ اس کتاب کے ذریعے جو ہے پوری دنیا میں تبدیلی لے کر آئیں۔ یہاں پر غور طلب نقطہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی زندگی بالکل سیٹلڈ ہو چکی ہے، مال آ گیا، وفادار بیوی بھی آ گئی، اولاد بھی آپ کو نصیب ہو گئی، مگر وہ ساری ہجرتیں، قربانیاں، بھوک پیاس، سب کچھ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی اس سیٹلڈ لائف کے بعد آ رہا ہے۔ گویا کہ یہ زندگی آپ علیہ السلام کا مقصد نہیں تھی۔ اس سب کے بعد بھی انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا مقصد ہوتا ہے جس کے لیے انسان جیتا ہے۔ یہاں پہ ہم اپنی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو ہم لوگ تو بس انہی چیزوں کے لیے جیتے ہیں کہ اچھا پڑھنا ہے، اچھا گھر بنانا ہے، اچھی نوکری کرنی ہے اور اس کے بعد بچے پیدا کرنے ہیں اور دنیا سے چلا جانا ہے۔ لیکن جو بھی نبی علیہ السلام کا قابل امتی ہوگا، صلاحیتوں والا امتی ہوگا، کریٹیو امتی ہوگا، وہ محض اس زندگی کے اوپر اکتفا نہیں کرے گا۔ اس کی سوچ اپنے نبی کی سوچ کی طرح کی ہوگی کہ میں اپنے معاشرے کو کیا دے سکتا ہوں؟ کیا میں صرف ایک ذاتی زندگی جی کے دنیا سے چلا جاؤں یا میں اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ کر کے جاؤں؟ اور جس امتی کے ذہن میں یہ سوچ آ جاتی ہے تو گویا کہ اس کی سوچ اور نبی علیہ السلام کی سوچ ایک ہو جاتی ہے۔ پھر زولن کا ساتواں معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے متحیر ہونا، حیران ہو جانا۔ عموماً اس معنی کو جو ہے وہ صوفیہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ کسی کی محبت میں اتنا گم ہو جانا کہ اپنے آپ سے بھی بے خود ہو جانا۔ اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کی زندگی کے ایک انتہائی اہم دور کو بیان کیا گیا ہے، جسے حدیث مبارکہ میں تحنس کا دور بھی کہا جاتا ہے، اور حنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر سے گناہوں کے اثر کو زائل کرنا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تو اب سیٹلڈ ہو چکی ہے، ہر طرح کی آسانی آ چکی ہے، تو صوفیہ کرام یہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام کا یہ تنہائی اختیار کرنا کس مقصد کے لیے تھا؟ اس وقت کوئی عبادات نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی خانقاہی سسٹم نہیں تھا، تو آپ کون سی عبادات کے ذریعے گناہوں کے اثر کو ظاہر کرتے تھے؟ لہٰذا اس دور کو کسی نے تو کہا کہ یہ غور و فکر کا دور تھا کہ آپ علیہ السلام جو اپنے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے تھے تو اس کے لیے آپ فکر فرمایا کرتے تھے۔ صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کا وہ دور تھا کہ جب انسان کو کسی ہستی کی تلاش ہوتی ہے، کسی کی محبت کی تلاش ہوتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کسی کی کمی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے رب کی تلاش کا دور ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام کا تنہائی اختیار کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں تھا۔ مگر جب انسان کو کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے اور آپ کے اندر صلاحیتیں بے پناہ ہوتی ہیں اور آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر آپ سے کچھ ہو نہیں رہا ہوتا، تو گویا کہ اسی کیفیت کو جو ہے قبض کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جتنا زیادہ حساس ہوگا اور ذہین ہوگا اس کے اوپر قبض کی کیفیات اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کن ذہن ہوتے ہیں، وہ غبی ذہن کے ہوتے ہیں، ان میں سوچنے کا، غور و فکر کا، حساسیت کا اتنا مادہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بڑی
عام سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ذہین اور حساس انسان ہوتا ہے وہ بہت کچھ سوچتا ہے، بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اسے نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ان کیفیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو انسان جتنا زیادہ قابل، ذہین اور حساس ہوگا اس کے اوپر یہ کیفیات بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی، لیکن انہی کیفیات کے بعد جو اللہ پاک اس کو بس دیتے ہیں، جو کشادگی دیتے ہیں، جو وسعت دیتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑی کوئی ہستی ہو نہیں سکتی، اور آپ علیہ السلام کو جو قبض کی کیفیات محسوس ہو رہی تھی، اللہ پاک نے آپ کو ضحا نصیب فرمائی، اور پھر جو آپ علیہ السلام کو وسعت نصیب ہوئی ہے وہ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ صورت مبارکہ ہے ہی کتنی خوبصورت۔ لہٰذا اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک قبض اور بس جسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جسے ڈپریشن کہا جاتا ہے، تو وہ تو مایوسی کی حد تک چلا جاتا ہے، خودکشی کی حد تک چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جو قابل اور حساس انسان ہوتا ہے اس کا ڈپریشن صرف اس حد تک رہتا ہے، یہ قبض اس حد تک رہتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو جو اپنے اندر تنگی محسوس کرتا ہے بس اس حد تک اس کا یہ قبض رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ پاک اس کو عموماً ایک بہت خوبصورت اور بہت نیا اور بہت وسیع جو ہے وہ بس نصیب فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی بخاری شریف میں یہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا۔ مگر دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت جو تھی کسی مایوسی کی بنا کے اوپر نہیں تھی، بلکہ کسی کی تلاش میں تھی، کسی فکر میں تھی، کسی غم میں تھی۔ جبکہ عام انسان کی یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ مایوسی سے ہوتی ہے، تو نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو بھی اپنے اندر جو ہیں اس طرح کی کیفیات اگر محسوس ہوں تو وہ اس صورت مبارکہ کو پڑھا کرے، اللہ پاک اس کو بہت خوبصورت جو ہے وہ وسعت نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ بات غور طلب ہے کہ اگرچہ ہم لوگ اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم حساس، ذہین یا تخلیقی صلاحیتوں کے مالک لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کیفیت کو اپنے اندر محسوس کریں گے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی چیز کی تلاش ہے، وہ اپنے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک کمی کو محسوس کرتا ہے، ایک بے سکونی کو محسوس کرتا ہے۔ اور ہر وہ انسان کہ جو اپنی اس ساری زندگی کو، جس میں کھانا پینا، نوکری کرنا، پڑھائی کرنا سب کچھ شامل ہے، اس سے مطمئن نہیں ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، تو لازماً وہ اپنے اندر ان ساری کیفیات کو محسوس کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسی جستجو، ایسی تلاش نصیب فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسا خوبصورت اور بہت پیارا بست آئے انشاءاللہ تعالیٰ۔